यादगार रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है पास्ता ग्रुप ऑफ कंपनीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, किंगडम रेजिडेंसी, एम टेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कंप्लायंस कंसल्टेंट, कॉस्मोस रियल्टर्स, केटल्स पैराडाइज, एम एच बर्ड्स, वडेरा ट्रेवल्स एंड टूर्स, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एम आर एक्स डिश वॉशर, IHRI रज्जाक परदेसी, कोयल नेचुरल फूड सप्लीमेंट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصدق الله المولانا العلي العظيم. عبد المقیت رضا قادری اتاری جو کہ تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے. میں آپ کا میزبان ولید عبدالرؤف فلارہ آج کی یادگار رمضان کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم اسی مقبول ترین سیگمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں جس کو آپ سب آج کی اچھی بات سے پہچانتے ہیں. آج کی اچھی بات میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور ان اسپیکٹس کو دیکھتے ہیں کہ جن اسپیکٹس کو ہم آج اپنی زندگی میں جب کبھی محسوس کرتے ہیں یا ان سے گزرتے ہیں تو ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں. کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ معاملات آئے تو ان کا طرز عمل کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانے کی قلت ہو، تنگی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے معاملات آئے جہاں وہ کئی دن بغیر کھانے کے ان کو گزارا کرنا پڑا، اور وہ تو ایسے اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں دونوں جہاں جو ہے وہ حاضر کر دیں. وہ ہماری بخشش کی آخری امید ہیں، دونوں جہاں کے وہ جو تاج والے ہیں. تو اگر وہ ان مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر جو ہے، اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز کو اپنانا ہے. آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے غزوات لڑی، بدر اور احد کی، وہ بھی رمضان کے مہینے میں. آپ کو ایسا لگتا ہو سکتا ہے کہ مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہو. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہ بھی اس عمر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سامنا کرنا پڑا کہ جو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اپنے مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم اور ان کے قبیلے کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا. اور اس دوران ایسا معاملہ ہوا کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم اور ان کا جو بنو ہاشم کا جو قبیلہ تھا اس کو ابلے ہوئے پانی کے اوپر، پتوں کے اوپر تک گزارا کرنا پڑا. آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی طرف اینیمیٹی شو کرتے ہیں. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اوپر پتھر برسائے گئے. آپ کو ایسا لگ سکتا ہے کہ لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے انکلز ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے خلاف دن رات سازش میں جو ہے مشغول رہتے تھے. ہم نے یہ بھی واقعہ دیکھا. قرآن میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو پیارے ہیں، آپ کے لوڈ ونز ہیں، آپ نے ان کو کھو دیا ہو.
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی وائفز کو، اپنے پیرنٹس تک کو اپنی زندگی میں کھویا. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں آگے زندگی میں. تو حضور کی زندگی میں ہم یہ معاملہ بغور دیکھتے ہیں کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم رکھا، اللہ تعالیٰ سے امید کی جو لو تھی اس کو لگائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا بنایا. کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی زندگی کا منشور تھا، اور یہ ہماری امت کے لیے سیکھ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم امید لگائے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ قائم رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ایسا رحمان ہے، ایسا غفور ہے، ایسا کریم ہے، ایسا راضی ہونے والا ہے کہ وہ ہمیں دونوں جہاں کی خیر و برکت سے بھی نوازیں گے، کامیابیوں سے بھی نوازیں گے، اور ضرور ضرور عروج سے بھی نوازیں گے. آج کی اس اچھی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے کہ آج ہماری اس نشریات میں ہمارے ساتھ ہیں میمن کمیونٹی کے اور بزنس کمیونٹی کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان ستارے جناب جمال پردیسی صاحب. حاش آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ سر مجھے اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور آپ کا شو ماشاء اللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں، فالو کر رہا ہوں، بہت زبردست سر. نہیں، جزاک اللہ. آپ ہمارے پروگرام میں آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، ہمیں شرف بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کر سکیں، کلام کر سکیں. سو یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے. جمال بھائی، رمضان کی ماشاءاللہ پرنور محفلیں سجی ہوئی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جب ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے رمضان، ہماری جس طریقے سے اس پروگرام کی تھیم بھی ہے یادگار رمضان، تو کس طریقے سے اس رمضان کو یادگار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا وہ معاملات ہیں جس میں ہم افطاری کے وقت، سحری کے وقت جو انوارات ہیں وہ اپنی زندگی میں سمیٹ رہے ہیں؟ تو کس طریقے سے رمضان یہ یادگار کیا جا رہا ہے؟ بس کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوشش ہم کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی. روزے تو الحمدللہ رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک جتنا ہو سکتا ہے پڑھتے ہیں، اور نمازیں وغیرہ. تو بس سر لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں یار، یہ بے شک ایسی بات ہوتی ہے کہ بھائی رمضان ایک وہ مہینہ جس کو کہتے ہیں نا علماء کرام کے سمیٹنے کا مہینہ ہے. تو بھائی سمیٹ کو جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہو، جتنے آپ کے اچھے کام سمیٹ سکتے ہو، کہ بھائی یہ جو ہے نا ڈبل ٹرپل اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں نوازنا چاہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کمی نہیں. اور آپ کا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ انیشیل ٹائم پیریڈ کہاں پہ سٹارٹ ہوا، کہاں پہ کراچی میں پیدائش ہوئی، کن ایریا میں آپ نے اپنی آنکھ کھولی، کیا معاملہ تھا؟ میری جو پیدائش ہے وہ کلفٹن کے ایریا میں ہوئی. اچھا. ابھی بھی میں وہیں پہ رہتا ہوں. اور بس. اور پھر ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی اور کیا معاملات ہیں؟ اسٹارٹنگ میں ایک سینٹ مائیکل اسکولز ہے، وہیں سے سینٹ مائیکل سے میں نے اپنی میٹرک تک میں نے وہاں تک پڑھا ہے. کافی ہسٹوریکل اسکول ہے. جی ابھی بھی ہے. وہ ہمارے بالکل گھر کے سامنے ہی تھا. جی. تو وہاں سے میں نے وہ کیا ہے، اسٹارٹنگ وہاں سے کیا. پھر اس کے بعد میں نے بہدیہ کالج سے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر بیچلرز وغیرہ وہ تو میں نے گورنمنٹ کالج سے کیا تھا، تو وہ پرائیویٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. صحیح. جی. ایوننگ کلاسز میں پھر اس میں زیادہ اس میں جانا میں تو نہیں کیا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں کیا تھا. بس وہ پرائیویٹ کی طرح ہی ہوتا ہے، بس وہ گھر پہ ہی کیا تھا. جا کے کراچی یونیورسٹی میں جا کے ہم نے پیپرز دے دیے تھے. زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ چیز ہے کہ ایک بڑا اس چیز کو بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں کبھی کبھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو بزنس کرنا ہے لیکن پڑھائی کی طرف سے ذرا منقطع کر دیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ یہ دیکھنا آپ کی زندگی میں کہ جہاں پہ آپ ماشاءاللہ انٹرپرینیور ہے، جس معاملے پہ زندگی کے ہم آپ کے اوپر بھی آئیں گے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آپ نے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو اپنی اکیڈمکس تھی اس کو اسٹرانگ رکھا. سو یہ ہماری ایک ماشاءاللہ، کیونکہ آپ بھی اس عمر میں ہیں جہاں پہ آپ ہماری نوجوان نسل کو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک انسپائر کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کو اس چیز کے اوپر موٹیویٹ کرے کہ بھائی اپنے اکیڈمکس کو اسٹرانگ رکھو، اور پھر ضرور ضروری ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن پوری کریں، پھر اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا وہ کریں. کیا خوبصورت بات ہے جمال بھائی کہ ہاں اپنی اکیڈمکس کو اسٹرانگ رکھیں، کیونکہ وہ صرف آپ کو کاروبار کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی کے لیے آپ کو جو ہے نا ادب آداب جو سکھاتی ہے اس کے لیے آپ کو پریپیئر کرتی ہے. کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. اب ہم عبدالمقید قادری سے درخواست کریں گے کہ وہ مدحت رسول پیش کریں. بہری دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دو
دونوں عالم کی سرکار آ جائیں، دونوں عالم کی سرکار آ جائیں، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، زینت شوق ہے کیجیے بار بار، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اور سدرۃ المنتہا عرش و پاہ حرم ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم، ہر جگہ پر چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اور سامنے چل بکر پہ کرے نور ہو، ارے منکروں کا تو سرکار شک دور ہو، منکروں کا تو سرکار شک دور ہو، اب تو ایک بار اپنے لباس کے بشر دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے، دونوں عالم کی سرکار آ جائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں مقید بھائی، سبحان اللہ۔ جمال بھائی، ہم واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اب جو ہم جاننا چاہیں گے خاص طور پہ جو آپ کا ایک پیشن پروجیکٹ ہے، جو آپ کے میرے خیال سے دل کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، آپ کا اپنا برانڈ، بلکہ ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کا برانڈ جے پردیسی، جو کہ آپ کا ایک کلودنگ ویئر کا پروجیکٹ ہے، جس میں آپ میرے خیال سے مینز اینڈ وومنز دونوں کیٹیگریز کو کیٹر کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بتائیے کہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ اس کا انیشیشن کیسے ہوا، آپ نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچا، پھر ہم دوسرے اسپیکٹ پہ بھی آئیں گے کہ آپ کن کن شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔
یہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں نے بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ شوقیہ ہی کھولا تھا کام. اچھا. اور ہم نے بولا کہ بس اپنے کپڑے بناتے ہیں, اور اس ٹائم پہ بناتے تھے اپنے کپڑے, بس شوق تھا, تو وہ کام کو ہم نے بس اپنا بزنس بنایا. اور یہ ہے کہ بس اسٹارٹ کرتے کرتے آج ہم یہاں پر ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ضرور اس بارے میں بتائیے گا کن کن جو ہے آپ شعبوں کو کیٹر کرتے ہیں, مطلب جس طریقے سے مینس اینڈ وومنس تو ہے, تو اس میں کیا کیا ہمارے پاس جو ہے آئٹمس ہوتے ہیں؟ مین فوکس جو ہمارا ہے مینس ویئر میں ہے, جس میں ہم ساری چیزیں بناتے ہیں, جیسے کہ شیروانی, سوٹس, کرتا پاجامہ, قمیص شلوار, ویسٹ کوٹس, مطلب مینس ویئر میں تقریباً سب کچھ. وہ مطلب کیجول ویئر کو چھوڑ کے, جینس ٹی شرٹ کو چھوڑ کے باقی سب بناتے ہیں, پینٹس وغیرہ سب بناتے ہیں. اور وومنس کے اندر ہم جو بناتے ہیں وہ کرتے پاجامے وغیرہ, جیسے آج کل چل رہا ہے ٹویننگ, ٹھیک ہے, وہ کرتے پاجامے بناتے ہیں. کچھ جیکٹس, بلیزرز وغیرہ جو ہیں اس ٹائپ کے ہم کچھ بناتے ہیں. تو وومنس ویئر میں ابھی اتنا نہیں ہے, مین جو ہے ہمارا مینس ویئر ہے. لیکن مجھے پتا ہے یہ بھی بہت ایک اچھی چیز لگتی ہے, میرا شاید اپنی میرے ذاتی خیال ہے, لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو برانڈ کلودنگ برانڈس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا, اس میں شاید ایک کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی جو کہ ہمارے کیا شاید ہیڈز ہوں آف دا کمپنی, اور جو کہ اس پروجیکٹ کی برانڈنگ کو ڈیولپ کر رہے ہوں یا جو کاسٹیوم ڈیزائننگ کو ڈیولپ کر رہے ہوں, کیونکہ شاید مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ایج گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا. تو آپ شاید عمر کے جس حصے میں ہیں اور نوجوانوں کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو جو شاید آج کل کے ماڈرن ٹرینڈز ہیں, فیشنز ہیں, آپ اس کو بخوبی جو ہے نا انکلکیٹ کر سکتے ہیں اپنے برانڈ میں. اور وہی شاید ایک نمایاں وجہ ہے جس کی وجہ سے جی پردیسی جو ہے وہ صرف ڈومیسٹکلی نہیں بلکہ مجھے ہمیں معلوم پڑا کہ انٹرنیشنلی ماشاء اللہ جو ہے ہمارا جو جی پردیسی کا برانڈ ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ایک ویو لینتھ کریٹ کر رہا ہے, ایک ماشاء اللہ ہائی ہے نا ہائی کریٹ کر رہا ہے. تو اس کا انٹرنیشنل اسپیکٹ ضرور بتائیے گا, کن کن مارکیٹس کو ہم انٹرنیشنلی کیٹر کرتے ہیں. سر دیکھیں, آپ نے جیسے کہ بات کیا کہ وہ ایج ایکسپیکٹ بالکل صحیح کہتے ہیں, یہ بالکل ہوتا ہے. اور لیکن آپ لوگ کا جو مین فوکس ہے وہ کسٹم میڈ پہ ہے. کسٹم میڈ میں تو پھر ڈائریکٹ ظاہر سی بات ہے کسٹمر سے ڈائریکٹ انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. تو انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان کی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے, اور پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا پہننا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے ہم اپنی چیز ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ پہنے اچھا لگے گا, تو اس طریقے سے ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. باقی جہاں تک ڈیزائننگ وغیرہ کی بات ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے میں خود بھی کر رہا ہوتا ہوں, میری کچھ وہ ہیں ہمارے ٹیم ہے وہ بھی ڈیزائن وغیرہ کر رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کل کیا چل رہا ہے, کیا چیز اچھی لگ رہی ہے, کیا چیز ہونا چاہیے. تو وہ تجربے چل رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا یہ کام میں تو سر یہ فیبرک لگا دیا تو یہ اچھا لگ گیا, یہ اچھا لگے گا, یہ نہیں اچھا لگا, اس کو ہٹا دیں, اس کو کر دیں. تو یہی چل رہا ہوتا ہے سر. اور جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل کی, جی بالکل سر, ہمارا انٹرنیشنل بہت سارے کلائنٹس ہیں, ان کو ہم ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے ویب سائٹ کے تھرو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہاں سے بیٹھ کے ان کا سائزز لے کے ان کو یہاں سے ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, اور پوری شادیاں الحمدللہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ آن لائن کا دور ہے سر, آپ ویڈیو کال پہ آپ کے سامنے ہیں, وہ ان کا ہم بولتے ہیں بھائی اس طریقے سے سائز لینا ہے, وہ ان کو پورا گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے ٹیوٹوریل ویڈیو بھیج دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا سائز لینا ہے, تو آدھا تو وہ ویسے ہی سمجھ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم ویڈیو کال پہ ان کو گائڈ کر رہے ہوں کہ بھائی اس طریقے سے آپ سائز لیں. سائز آ گیا تو آدھا کام ہو گیا, باقی ان کو پسند کروانا ہے اور ان کو بنا کے بھیجنا ہے. زبردست یار, ایک بہت اچھی بات لگی کہ یار یہ جو زندگی ہے نا, اور اس میں مجھے لگتا ہے زندگی کے لیے بھی سیکھ ہے. جس طریقے سے آپ نے کہا نا ہم اپنے طریقے سے کوشش کرتے رہتے ہیں, تو میتھس کا شاید ہم ایک پرنسپل پڑھتے ہیں کہ ہٹ اینڈ ایرر کا, کہ بھائی آپ کوشش کرتے رہو, ہٹ اینڈ ایرر ہوتا رہے گا نا, ٹرائی اینڈ ایرر کا ایک پرنسپل ہے. تو وہ ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی اس تجربے سے نا ایک ایسی نایاب چیز بن جاتی ہے کہ ایک بےداشت اچھی ہوتی ہے جو کہ مقبول ہو جاتی ہے. تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں کوشش, اور زندگی کے لیے بھی ایک سیکھ ہے میرے خیال سے. اور اس کے اندر ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہم کوئی ایک کلیکشن بناتے ہیں, کلیکشن کے اندر ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی ہو لیکن ان بھائی کو پسند آ رہی ہو. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کلیکشن بنا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ آرٹیکل مجھے نہیں پسند آ رہے ہوتے لیکن وہ ہمارے کلائنٹس کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. تو اب ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, تو وہ پھر آن لائن پہ ہمارا سبھی چلتا ہے اس طریقے سے. ادھر سے آپ کی بات کے دوسرے ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں جو آن لائن بزنس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ آپ کیونکہ اس مارکیٹ کے مطلب ایک نمائندہ ہیں, تو مجھے جو جنرلی لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں آپ مجھے بیٹر گائڈ کریں اس معاملے میں, لیکن میرا اپنا خاص طور پہ کیونکہ میرا ٹیچنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے, تو میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ٹیچنگ کی فیلڈ خاص طور پہ جہاں پہ کووڈ کے بہت سارے نقصانات ہیں, وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ کووڈ نے خاص طور پہ آن لائن ٹیچنگ کے اسپیکٹ کو ریولیوشنائز کیا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بزنس کو کس حد تک ریولیوشنائز کیا ہے کووڈ نے, نہیں لیکن جنرلی ای کامرس
خاص طور پہ ایک ہم جس طریقے سے دنیا کے ڈفرینٹ فیزز کو دنیا کو بانٹتے ہیں ہم انسانی تاریخ کو, تو ہم دیکھتے تھے کہ بڑی ایک میجر ڈائنامکس چینج ہوا تھا خاص طور پہ 9/11 کے بعد. میں کہتا ہوں کہ یار کووڈ کے بعد بھی نا دنیا کی ڈائنامکس بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہیں, ایوالو ہو گئی ہیں. تو کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ای کامرس خاص طور پہ پاکستانی مارکیٹ میں, شاید انٹرنیشنل مارکیٹ میں پہلے ہو, لیکن ای کامرس کا یہ جو ہے جو ایک اوور آل کانسیپٹ ہے وہ زیادہ پاکستان کی مارکیٹ میں آیا ہے آفٹر کووڈ, اور اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہے؟ دیکھیے ای کامرس یا آن لائن کا جو ہے نا وہ ٹرینڈ اٹھائی کووڈ کے بعد ہے. اس سے پہلے تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, پاکستان میں تو نہیں تھا, باہر ملکوں میں تو ابھی بہت تھا, پاکستان میں بالکل بھی نہیں تھا, کیونکہ نہ ہم لوگ تھے نہ ہم کوئی چیز منگواتے تھے. ایک ایز اے کنزیومر ہم کوئی چیز منگواتے بھی نہیں تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد ضرورت پڑی, اور کووڈ کے بعد سے ہم لوگ بھی صحیح معنی میں آن لائن میں آئے, اور ہم نے جب اس کے اندر آئے تو ظاہر سی بات ہے پھر بہت ساری چیزیں ایزی ہو گئی. اب ایک بات ہے, آپ ایک شاپ کھول کے آپ ایک ایریا کو یا ایک شہر کو آپ کور کر رہے ہیں نا, اب آن لائن سے تو آپ کی پوری دنیا کھل گئی نا. ابھی ایگزیکٹلی اب آپ یہاں پر بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے آپ پوری دنیا کو دیکھ لو, کیا بات ہے, اور آرڈرز پوری دنیا سے آ رہے ہیں, بنا کے آپ بھیج رہے ہو. تو یہ بہت ایزی ہو گیا, اور ہو سکتا ہے کووڈ نہ آتا تو اب تک شاید ہم وہی اسی میں چل رہے ہوتے. اور مجھے ایک اس میں نا جو خاص طور پہ ہمارے کاروباری حضرات سے جب اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اس معاملے میں گورنمنٹ کے بھی شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, کیونکہ گورنمنٹ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو بات ہوتی ہے نا آج کل کہ ہمیں ایک پاکستان کا سافٹ امیج, ایک اچھا امیج پورٹری کرنا ہے, کہ جو خاص طور پہ بیچ میں ایک ٹیررزم کی, دہشت گردی کی ہوا کی وجہ سے جو پاکستان کی ایک نیگیٹو وائب دنیا میں کریٹ ہوئی تھی. تو جب ہم بزنس کو گرو کرتے ہیں دنیا میں, انٹرنیشنل جو ہے اپنی مارکیٹ کے اندر ایک اپنی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, تو اس سے زیادہ ہم دنیا کی کیا مجبوری بن سکتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ تجارت کرو گے تو پاکستان تو دنیا میں سروائیو کرو گے. تو ایک جو سافٹ امیج کے پاکستان جو ہے نا وہ بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم میمن ایک خاص طور پہ جو پاکستانی قوم ہے کہ وہ ایک بزنس کمیٹی کی قوم ہے, تو ہمیں وہ امپریشن پاکستان کے بارے میں کریٹ کرنا ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ ایک کاروباری, ایک ایسے مہذب لوگ ہیں جو دنیا میں گروتھ کا عنصر دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں گروتھ کا پروسپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو ہم خاص طور پہ جو گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے, ایک تو ہم ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو امیج بلڈنگ آف پاکستان کر رہے ہیں ان اے پازیٹیو سینس, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جہاں تک ہماری ایسٹرن ویئر کی بات ہے وہ تو صرف پاکستان سے ہی جاتا ہے, یا تو انڈیا سے جا رہا ہے یا پاکستان سے جا رہا ہے, تو دونوں کا فیشن سینس بالکل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. وہ تھوڑا سا گاڈی وہاں کا فیشن ہے, یہاں کا بالکل ڈفرینٹ فیشن ہے. تو میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ گھوڑے اپنے کرتے پہن رہے ہیں. اچھا, ہاں ابھی میں لاسٹ ویز گیا تھا تو وہاں پر کچھ ہمارے دوست یار تھے, تو ان کو ہم نے بولا کہ یار یہ چیز ہے, اس نے بولا میرے لیے بناؤ, میں نے ان کو بنا کے بھیجا اور انہوں نے پہنا. باقاعدہ میں جب ویڈیوز وغیرہ پکچر وغیرہ بھیجی, بولے یار بہت زبردست یار. ہاں تو یہ ہے سر. اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے بھی ہوتا کیا کہ کلچرل ایکسچینج کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں جب ہم لوگ ایز اسٹوڈنٹس بھی باہر پڑھنے جاتے ہیں یا ہمارے دوست یار پڑھنے جاتے ہیں. تو یہ چیز اتنی اچھی لگتی ہے کہ بھائی اگر ہمارا کوئی ایسا ٹرسٹڈ برانڈ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ یار وہ کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے, تو جب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے باہر والے ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ نیشنلٹی سے بلانگ کرتے ہیں, جب ہم ان کو اپنا کلچر اور خاص طور پہ اپنے کپڑے متعارف کراتے ہیں, وہ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو آپ کے پاس اسٹائلنگ کا ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے. کیونکہ مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا خاص طور پہ ایسٹرن ویئر کا برانڈ ہے اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں ایک تو ایز آف ویئر بھی ہے, ساتھ میں کلاس بھی ہے. بالکل ایسے ہی. کبھی کبھی آپ فار ایگزامپل ایک صرف سویٹ شرٹ اور ٹی شرٹ, یا سویٹ شرٹ پہن لو, ٹی شرٹ پہن لو اور جینس پہن لو, تو اس میں ایز آف ویئر تو ہے, لیکن آپ اس کو فارملی پہن کے نہیں جا سکتے. شلوار قمیص کی کوالٹی ہے کہ آپ اس کو پہن کے سو بھی سکتے ہیں, آپ اس کو پہن کے کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کے پاس کلاس بھی ہے اور ایز آف ویئر بھی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے آپ کے پاس. آپ ہمارے پروگرام میں آئے, آپ نے ہمیں عزت بخشی, ہمیں شرف بخشا, یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے. اور پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وائس آف میمن نیوز کے جو ہمارا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم رمضان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن یادگار رمضان کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آج کا آپ کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں. کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, اور عوام الناس کے لیے رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, تو پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور ناظرین سے خطاب کریں. ماشاء اللہ سے رؤوف بھائی, حسنین بھائی, وائس آف میمن کی جو پوری ٹیم ہے ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اور ماشاء اللہ ان کے ہر ایونٹ میں یہ آگے ہوتے ہیں یہ, تو ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور میں ان کو بولوں گا ایسے ہی کرتے رہیں سر, آپ ہماری میمنوں کی شان ہیں.
نہیں ماشاءاللہ جمال بھائی آپ بھی ہماری میمنوں کی شان ہے، جس طریقے سے آپ ہمیں صرف ڈومیسٹکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کو لے کر اور پاکستان کی ایک برانڈ کو لے کر، تو ضرور جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے لیے ایک فخر کا باعث ہے. اور آپ جس طریقے سے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان ہمارے ستارے ہیں، تو جو ہے آپ کی جو تمام تر کوششیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے مطلب تعریف کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے دن دگنی رات جو ہے چگنی ترقی نصیب فرمائے، آپ کے لیے جو ہے آگے کے معاملات کو بہت زیادہ بہترین بنائے. ہم بے تحاشا کے لیے دعا گو ہیں اور پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج آپ ہماری اس محفل کا پارٹ بنے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور آپ کا پروگرام ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے اور آپ بہت اچھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں. جزاک اللہ، سلامت رہیں، خوش رہیں. ناظرین، یہ ہمارے ساتھ آج کی محفل میں جمال پردیسی صاحب موجود تھے اور آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. میں آپ کا میزبان ولید عبدالرؤف فلارہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور پھر درخواست کرتا ہوں عبدالمقید رضا قادری اتاری سے کہ وہ نعت رسول پاک پیش کریں اور پھر دعا کریں. فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے، جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے، وہیں جنت بسا بیٹھے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو، جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں پروانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں پروانے آ بیٹھے. یہ کون آیا کہ استقبال میں زندہ ہو کہ صحرا ہو. یہ کون آیا کہ استقبال زندہ ہو کہ صحرا ہو. چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے. اور ادھر رخصت کیا سب نے، ادھر آئے علی لینے. اور یہاں سب رو رہے تھے ہم، وہاں محفل سجا بیٹھے. علی والے جگہ بیٹھے، وہیں جنت بسا بیٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. ان اللہ و ملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے چہرہ رسول اللہ اور ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.